بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، علم و ہدایت ہب میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کا موضوع ہماری روزمرہ زندگی سے اتنا گہرا تعلق رکھتا ہے جتنا ہماری سانس کا، اور وہ ہے حلال اور حرام رزق۔ آج کے اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ اسلام نے رزق کو صرف معاشی مسئلہ نہیں بلکہ ایمان، عبادت اور اخلاق کا حصہ قرار دیا ہے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ المؤمنون 51۔ ترجمہ: اے رسولو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، بے شک میں تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہوں۔ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم براہ راست انبیاء علیہم السلام کو دیا، یعنی حلال کھانا نبوی سنت ہے۔ ایک، حلال رزق، تعریف اور اقسام۔ رزق کا لفظی معنی ہے وہ چیز جو اللہ نے عطا فرمائی۔ مال، اولاد، علم، صحت، سب رزق کی اقسام ہیں، لیکن آج ہم خاص طور پر مالی رزق کی بات کریں گے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ البقرہ 168۔ ترجمہ: اے لوگو، زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت میں دو الفاظ ہیں، حلال اور طیب۔ حلال وہ جو شرعاً جائز ہو، اور طیب وہ جو پاکیزہ اور صحت بخش ہو۔ یعنی حلال محض قانونی نہیں بلکہ اخلاقی اور روحانی پاکیزگی کا نام ہے۔ حلال رزق کی 4 شرائط۔ 1، ذریعہ جائز ہو، محنت، تجارت، زراعت، ملازمت، جو بھی ذریعہ ہو وہ شریعت کے مطابق ہو۔ 2، چیز پاکیزہ ہو، جو چیز فروخت کی جا رہی ہو یا جو کام کیا جا رہا ہو وہ بذات خود حرام نہ ہو۔ 3، نیت صحیح ہو۔ حدیث نبوی: انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بخاری 1۔ 4، حقوق کا خیال رکھا جائے، ملازمین کا پورا حق، گاہک کے ساتھ دیانت، ٹیکس اور واجبات کی ادائیگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلبوا کسب الحلال فریدۃ بعد الفریدہ۔ طبرانی، مجمع الزوائد۔ ترجمہ: حلال رزق کمانا ہر فریضے کے بعد ایک فریضہ ہے۔ 2، حلال رزق کی برکات۔ حلال رزق محض اقتصادی فیصلہ نہیں، یہ ایک روحانی عبادت ہے جس کے نتائج دنیا اور آخرت دونوں میں ملتے ہیں۔ یاد رہے، دنیاوی برکات: رزق میں برکت اور اضافہ، ذہنی سکون اور قلبی اطمینان، دعاؤں کی قبولیت، اولاد میں نیکی اور فرما برداری، صحت اور عافیت، معاشرتی عزت و احترام۔ اخروی برکات: اعمال کی قبولیت، حساب آخرت میں آسانی، اللہ کی رضا کا حصول، جنت کی بشارت، قیامت میں سرخروئی، انبیاء کی صحبت۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر فرمایا جو لمبا سفر کرتا ہے، پراگندہ بالوں والا، اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا رب کہتا ہے، مگر اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، اور وہ حرام سے پلا بڑھا، پس اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ یا ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا۔ صحیح مسلم 1015۔ ترجمہ: اے لوگو، اللہ پاک ہے، وہ صرف پاکیزہ چیز قبول فرماتا ہے۔ یعنی دعا کی قبولیت کا راز حلال رزق ہے۔ حرام رزق، تعریف اور قرآنی دلائل۔ حرام وہ ذریعہ معاش ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صریح طور پر منع فرمایا ہو، یا جو دوسروں کا حق مارنے، دھوکہ دینے یا فساد پھیلانے پر مبنی ہو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ۔ البقرہ 188۔ ترجمہ: اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق مت کھاؤ اور نہ حاکموں کے پاس اسے لے جاؤ تاکہ گناہ کے ذریعے لوگوں کے مال کا ایک حصہ ہڑپ کر لو۔
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ البقرہ 275۔ ترجمہ: اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ حرام ذرائع کمائی کی اقسام: 1. سود، ربا۔ بینک سود، قرض پر اضافہ، کریڈٹ کارڈ سود، یہ سب ربا کی اقسام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سود خور کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کا اعلان کرنے والا قرار دیا۔ البقرہ 278 279۔ 2. رشوت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے اور لینے والے دونوں پر لعنت فرمائی۔ ترمذی 1336۔ سرکاری ملازمین، عدالتیں، ٹھیکے، سب جگہ یہ وبا عام ہے۔ 3. دھوکہ اور فریب، غش۔ من غشنا فلیس منا، صحیح مسلم 1001۔ جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ ملاوٹ، جھوٹی تعریف، غلط وزن، جھوٹا اشتہار۔ 4. چوری اور غصب۔ چوری، ڈکیٹی، قبضہ مافیا، کسی کی زمین یا مال پر ناجائز قبضہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ایک بالشت زمین ظلم سے لی، قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق اس کے گلی میں ڈالا جائے گا۔ بخاری 2452۔ 5. جوا اور سٹہ، قمار۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ المائدہ 90۔ آج کے دور میں لاٹری، آن لائن سٹہ، کرپٹو اسپیکولیشن، یہ سب اسی زمرے میں آ سکتے ہیں۔ 7. حرام اشیاء کی تجارت، شراب، منشیات، حرام گوشت، فحش مواد، ہتھیار کی غیر قانونی فروخت، ان کی تجارت حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی چیز کو حرام کرتا ہے تو اس کی قیمت بھی حرام کر دیتا ہے۔ ابو داؤد۔ 7. ناپ تول میں کمی، ویل للمطففین۔ المطففین 1۔ تباہی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، خواہ وہ دکاندار ہو، کنٹریکٹر ہو یا کاروباری۔ 8. کرپشن اور خیانت، سرکاری خزانے سے چوری، فنڈز کا غلط استعمال، امانت میں خیانت، یہ سب حرام ہیں اور اجتماعی طور پر پوری قوم کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ حرام کمائی کے نقصانات: روحانی نقصانات، دعا کی عدم قبولیت، دل کا سخت ہونا، اللہ سے دوری، قرآن سے بے رغبتی، عبادت میں لذت نہ ملنا، آخرت کا عذاب۔ دنیاوی نقصانات: رزق سے برکت اٹھ جانا، مال باوجود بے سکونی، اولاد کی بگاڑ، خاندانی بدحالی، معاشرتی رسوائی، قومی تباہی۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حرام کھانا دل کو اسی طرح بیمار کرتا ہے جیسے زہر جسم کو، فرق یہ ہے کہ جسمانی زہر فوری اثر کرتا ہے اور روحانی زہر آہستہ آہستہ۔ ایک حدیث میں ہے، حرام مال کا صدقہ قبول نہیں، یعنی حرام کماؤ اور صدقہ کرو تو نہ گناہ معاف ہوگا نہ صدقہ قبول۔ اخلاق اور کردار پر اثر، یہ موضوع بہت گہرا ہے۔ آج سائنس بھی تسلیم کرتی ہے کہ غذا کا اثر دماغ اور رویے پر پڑتا ہے۔ اسلام نے 1400 سال پہلے کہہ دیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ۔ البقرہ 172۔ حلال رزق سے اخلاق پر اثرات، قلب کی نرمی، اللہ کا ذکر آسان لگتا ہے۔ صبر اور شکر، مشکل میں صبر اور نعمت پر شکر میسر رہتا ہے۔ سچائی اور امانت داری، حلال کماؤ تو جھوٹ کی ضرورت کم پڑتی ہے۔ رحم اور سخاوت، دل نرم ہو تو دوسروں کا درد محسوس ہوتا ہے۔ حرام رزق سے اخلاق پر اثرات، بے رحمی اور سنگ دلی، دوسروں کے درد سے بے حسی۔ جھوٹ کی عادت، حرام بچانے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ۔ غصہ اور تشدد، حرام مال میں سکون نہ ہو تو غصہ بڑھتا ہے۔ اولاد کی بگاڑ، جو بچہ حرام پر پلا بڑھا وہ نیکی سے دور ہوگا۔ گھریلو انتشار، گھر میں لڑائی، بے سکونی اور ناچاقی۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے تھے، جب میرا رزق تنگ ہو جاتا ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے۔ سوچنے کا مقام۔ حرام رزق سے بچاؤ کے طریقے۔ اب سب سے اہم سوال، عملی طور پر کیا کریں؟ 1. علم حاصل کریں، اپنے پیشے سے متعلق حلال و حرام کے مسائل سیکھیں۔ دکاندار ہیں تو بیع کے احکام، ملازم ہیں تو اجارہ کے مسائل،
बैंकर हैं तो सूद की अकसाम जानें। 2. कनात अपनाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुश नसीब है वो जो इस्लाम लाया, उसे बकदरे कफाफ रिज्क मिला और अल्लाह ने उसे इस पर काने कर दिया। तिर्मिजी। लालच ही हराम की तरफ धकेलता है। 3. तकवा को ढाल बनाएं। जब भी हराम का मौका आए अल्लाह को याद करें। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरजुकहू मिन हैसु ला यहतसिब। अत्तलाक 2:3। जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए रास्ता निकालता है और उसे वहां से रिस्क देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं। 4. नेक सोहबत इख्तियार करें। ऐसे लोगों की सोहबत छोड़ें जो हराम को मामूल समझते हैं। नेक ताजिरों, दियानतदार लोगों का साथ इख्तियार करें। 5. हराम माल से छुटकारा पाएं। अगर जानते हैं कि कुछ माल हराम था तो उसे बगैर सवाब की नीयत के सदका कर दें, तौबा करें और आइंदा परहेज करें। 6. हलाल आमदनी के मुतबादिल ढूंढें। अगर आपका काम मशकूक है तो मुतबादिल हलाल जरिया तलाश करें। मुशक्कत से हासिल करदा हलाल रिस्क बेमेहनत हराम से 1000 गुना बेहतर है। 7. दुआ और इस्तिगफार करें। अल्लाह से हलाल रिस्क मांगें। ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा कफिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफदलिका अम्मन सिवाका। ए अल्लाह, अपने हलाल से मुझे हराम से बेनियाज फरमा और अपनी फजल से मुझे दूसरों से गनी कर दे। इख्तितामिया। मेरे भाइयों और बहनों, हलाल रिस्क महज माल नहीं, ये हमारी नमाज, दुआ, अखलाक और आखिरत की बुनियाद है। जिस घर में हलाल दाखिल हो वहां फरिश्ते रहमत लाते हैं। जिस घर में हराम हो वहां से बरकत रुखसत हो जाती है। अल्लाहुम्मा बारिक लना फीमा रज़क़तना वक़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह, जो तूने हमें दिया उसमें बरकत दे और हमें जहन्नम के अजाब से बचा। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर ये वीडियो फायदेमंद लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।